کون سی تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جو بندے کو ہلاک کر دینے والی ہے وہ بندہ بخیل ہے اور خوش ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں جیسے کرتا ہوں میں ٹھیک ہوں۔ بندہ ہے بخیل لیکن اپنے آپ کو درست سمجھے کہ میں درست سمت میں ہوں تو وہ بندہ ہلاک ہو گیا سمجھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز جو بندے کو کہے، جو بندے کو ہلاک کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، تکبر اس کے دل میں آ گیا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز بندے کو ہلاک کر دینے والی وہ یہ ہے کہ بندہ خواہش کا غلام بن گیا۔ خواہش کا غلام ہے بندہ اور اس کا دشمن شیطان ہوتا ہے، شیطان اس سے ہر وہ کام کروا لیتا ہے جو بندے کو نہیں کرنے چاہیے۔ شراب بھی پی لی، جوا بھی کھیل لیا، زنا بھی کر لیا، شیطان اپنی مرضی سے ہر اس بندے سے وہ ہر کام لے لیتا ہے جو بندہ خواہش کا غلام ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ تیسری چیز جو بندے کو ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے کہ بندہ خواہش کا غلام بن جاتا ہے۔ اور تین ایسی چیزیں جو بندے کو نجات دینے والی ہیں، بندے کے نجات کا سبب بنتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز خلوت اور جلوت میں اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ۔ جو بندہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، وہ بندہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ وہ بندے کا وہ ڈر اور اللہ رب العزت کا ڈر جو ہے وہ اس کی نجات کا باعث بنے گا، اس کی نجات کا سبب بنے گا۔ اسی طرح دوسری چیز جو بندے کی نجات کا باعث بنے گی، بندہ غصے میں ہے یا راضی ہے عدل نہ چھوڑے۔ دونوں صورتوں میں بندہ ناراض ہے یا خوش ہے عدل کا دامن نہ چھوڑے، تو یہ اس کے عدل جو ہے وہ اس کے نجات کا باعث بنے گی۔ بندہ اکثر ہوتا ہے کہ غصے میں کچھ بھی ایسا کام کر دیتا ہے یا کچھ ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے یا گواہی ایسی جو غصے میں وہ بندہ غلط دے دیتا ہے، تو یہ بھی بندہ ایسا نہ ہو، بندہ غصے میں ہو یا راضی ہو دونوں صورتوں میں عدل کا دامن نہ چھوڑے، وہ بندے کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح تیسری وہ چیز جو بندے کی نجات کا باعث بنتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان غریب ہے یا امیر، دونوں صورتوں میں میانہ روی نہ چھوڑے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا بندہ غریب ہے یا امیر، دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرنے والا بندہ ہمیشہ نجات میں ہوتا ہے، اس کی نجات کا سبب بنتی ہے۔